بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو شرف قبول عطا فرمائے۔ پروگرام آپ کے مسائل میں آپ کے سوالات لیے جاتے ہیں، آپ کی کالیں سنی جاتی ہیں اور آپ مختلف حوالوں سے اس پروگرام کا حصہ بن کر اس میں عملی زندگی سے متعلق سوالات آپ کر سکتے ہیں۔ امید یہی ہے کہ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچانے کا اہتمام فرمائیں گے، اللہم آمین۔ محترم ناظرین، کسی موضوع کے تعلق سے کچھ دین کی باتیں کرنے کا معمول الحمدللہ چل رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پروگراموں کو ایک رسمی کارروائی نہ بنائے اور وقت گزاری کا ایک مشغلہ ان کو نہ بنائے، اس کے بجائے صحیح نیت کے ساتھ، ایک عمل کی نیت اور سوچ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مؤثر طور پر ان پروگراموں کو آگے بڑھانے اور جاری رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازیں۔ ہمارا مقصد اور کچھ نہیں ہے کہ ان پروگراموں کے ذریعے دین کا پیغام عام ہو، دین کی باتیں پہنچیں۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، یہ بہت ہی فانی زندگی ہے اور اصل جو دائمی زندگی، ابدی زندگی، سرمدی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی وہ موت کے بعد شروع ہوگی۔ اس زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کی زندگی جو در حقیقت ایک امتحان کی جگہ ہے، دارالامتحان ہے، اس کو کامیابی کے ساتھ گزار کر اس دنیا کے امتحان میں کامیابی حاصل کر کے آخرت کی دائمی زندگی میں مکمل سکون اور کامیابی حاصل کرنا یہ پیش نظر ہے۔ اس کے لیے یہاں پر کچھ یاد دہانی کا ثواب حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تذکیر اور ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو باتیں مفید ہوتی ہیں، کام کی ہوتی ہیں، مقصد کی ہوتی ہیں، ضرورت کی ہوتی ہیں، وہ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اب اس میں ان کاموں میں، ان باتوں میں اللہ تعالی ہمیں مقصدیت عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ باتیں ایسی ہوں جو سب سے پہلے خود میرے لیے مفید ہوں، پھر آپ کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں، اور آپ بھی کھل کر سوالات کریں اور ہم سب کو دین کی راہ میں، تقویٰ کی راہ میں ترقیاں حاصل ہوتی رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں اور آخرت کے سخت امتحان میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے نوازیں۔ یہ اصل مقصد ہے۔ تو اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بس وقت گزاری کے طور پر کچھ باتیں کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ بہت ہی دھیان اور توجہ کے ساتھ اور پوری دل جمعی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور آپ کو بھی باتیں سارے اسی انداز میں سننی چاہیے، اور پھر ایسے سوالات بھی کرنے چاہیے کہ ان سے دین کا تقاضا، دین کی طلب،
دین کی تڑپ، اللہ کی رضا حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنے کی ایک فکر نمایاں طور پر سامنے آئے، اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا ایک جذبہ جو ہے وہ ظاہر ہو آپ کے انداز سے اور آپ کی شرکت سے۔ میں گزشتہ پروگرام میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آج کے دور میں ایک بہت ہی زندگی میں قابل اصلاح پہلو یہ ہے کہ ہم جب کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو دوسروں کی باتیں خوب کرتے ہیں، دوسروں کا تذکرہ ہماری زبانوں پر جاری رہتا ہے، غیبتیں ہوتی ہیں، شکایتیں ہوتی ہیں، اور دوسروں کی برائیوں کا تذکرہ زبانوں پر مسلسل جاری رہتا ہے۔ زبان ایک ایسی قینچی بن جاتی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک دوسروں کی عزت و آبرو کو کاٹتے ہوئے وہ قینچی چل رہی ہوتی ہے، اور کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے بھی کچھ سوچیں، اصلاح کے بارے میں بھی کچھ خیال کریں، کچھ دھیان دیں، کچھ توجہ کریں۔ گزشتہ پروگرام میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنی خبر لو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنے بارے میں تم کوشش کرو۔ اگر دوسرا کوئی گمراہ ہو جاتا ہے، برائی کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر اس کی برائی کی وجہ سے تمہارا انجام خراب نہیں ہوگا اگر تم صحیح ہو گئے۔ تم نے اگر ہدایت کی راہ پوری طرح اپنا لی، ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا، صحیح راستے پر چل پڑے، تو دوسروں کی گمراہی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ اپنی قبر میں جائیں گے، تم اپنی قبر میں جاؤ گے، ان کو اپنا حساب دینا ہوگا، تمہیں اپنا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ اصلاح کا ایک طریقہ ہے، یہ اصلاح ذات جس کو کہتے ہیں۔ تو اصلاح ذات کی فکر سے ہم الگ ہو گئے۔ پورے معاشرے میں اور پوری سوسائٹی میں سب سے زیادہ خراب جو انسان ہے، واقعی جو خراب ہے، اس کے پاس آپ چلے جائیں، وہ یہ کہے گا کہ بھئی ساری دنیا خراب ہو گئی، اب لوگوں کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، لوگ تو انسان نہیں رہے، وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے، اور فلاں لوگ برے ہو گئے، وہ انسان نما جانور ہیں، حقیقت میں وہ جانور ہو گئے ہیں، کوئی صحیح نہیں ہے، یہ سارے چور ہیں، سارے ڈاکو ہیں، یہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے۔ یہ اس قسم کی باتیں زبان زد عام، اور کوئی فرد بشر ایسا خال ہی ملے گا کہ جو اپنی فکر کرنے والا ہو، جو اپنی اصلاح کے لیے کچھ سوچتا ہو، اور یہ خیال کرتا ہو کہ یا اللہ مجھ سے صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کتنی غفلتیں مجھ سے سرزد ہو رہی ہیں، اللہ کی یاد سے میں غافل ہوں، غیبت کا گناہ مجھ سے ہو رہا ہے، فلاں مقام پر میں نے اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کی، عبادات، عقائد اور عبادات، پھر توکل، اللہ پر ایمان، جتنے فضائل انسان کو حاصل کرنے چاہیے اور جتنے رذائل سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اس حساب سے اگر جائزہ لیا جائے تو کیا جتنے فضائل حاصل کرنے چاہیے ان کی ایک بہت لمبی فہرست ہے، بہت طویل فہرست ہے۔ ان میں سے کتنی فضیلتیں ہیں کہ جن کو میں نے چھویا بھی نہیں، ان فضیلتوں کا کوئی گزر میری زندگی میں نہیں ہے۔ ان فضیلتوں کے حاصل کرنے، ان اچھے اخلاق، ان اچھے عادتیں، اچھی خصلتیں اور اچھے فضائل اور اچھی صفات حاصل کرنے کی طرف مجھے کوئی توجہ ہی نہیں ہوئی۔ ان میں سے بے شمار صفات ایسی ہیں کہ ان کے حاصل کرنے کی طرف کوئی کبھی دھیان ہی نہیں گیا، ان کے بارے میں نے علم ہی حاصل نہیں کیا۔ پھر ایمان میں جو مضبوطی ہونی چاہیے، آخرت کو جو فکر ہونی چاہیے، غفلت سے کوسوں دور ہونا چاہیے، تو اس سلسلے میں میرے اندر کتنی کوتاہیاں ہیں، خرابیاں ہیں اور کمزوریاں ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی، دھیان ہی نہیں جاتا، خیال ہی نہیں آتا ان باتوں کا۔ یا پھر اپنے اندر کتنی برائیاں ہیں، تکبر کی بیماری ہے یا نہیں، کبر کی بیماری ہے یا نہیں، عجب اور خود پسندی کی بیماری ہے یا نہیں، خود بینی اور خود پسندی کی بیماری اپنے اندر موجود ہے یا نہیں، عجب کی بیماری ہے یا نہیں، کبر ہے یا نہیں، تکبر ہے یا نہیں، استکبار کا مرض جو مجھے لاحق تو نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ ان کی طرف توجہ نہیں جاتی، خیال نہیں جاتا، دھیان نہیں ہوتا، توکل کا اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مرتبہ مجھے حاصل ہے یا نہیں، رجوع اللہ کی کیفیت مجھے نصیب ہے یا نہیں، اللہ سے لو لگانے کا جو طریقہ ہے وہ مجھے پتہ ہے یا نہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے
وہ میرے علم میں ہے یا نہیں، کیا ان کی طرف میں توجہ دیتا ہوں؟ تو جو چھوڑنے والے قابل ترک باتیں ہیں، ان قابل ترک باتوں میں سے کتنی باتیں ہیں جو میری زندگی میں ابھی تک موجود ہیں، اور قابل حصول جو باتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں جو حاصل کرنے کے قابل ہیں، ان میں سے بے شمار فضیلتیں ایسی ہیں جو ابھی تک مجھے حاصل نہیں ہوئی، اور اتنی برائیاں ہیں کہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو نجات دلانے اور اپنے آپ کو ان برائیوں سے پاک کرنے کی ضرورت درپیش ہے، لیکن ان کی طرف میرا کوئی دھیان نہیں، کوئی توجہ نہیں۔ تو گاڑی کی اوور ہالنگ تو لوگ کراتے ہیں، اور کسی ہتھیار میں، چھری میں، نائف میں، اور کسی جگہ پر اگر زنگ لگ جائے تو اس کو تو صاف کراتے ہیں، لیکن میرے اعمال اور اخلاق کی صفائی کے لیے، صفائے روح کے لیے اور تزکیہ نفس کے لیے، اعمال اور اخلاق کو صیقل کرنے کے لیے، مجاہدات نفس کی بھٹیوں سے گزرنے کی جو ضرورت ہے، کیا اس ضرورت کے تمام تقاضے میں نے پورے کر لیے ہیں؟ تو ان باتوں کی طرف توجہ نہیں جاتی، دھیان نہیں دیا جاتا، خیال نہیں کیا جاتا ان باتوں کا، اور کسی سے رجوع بھی نہیں کیا جاتا۔ اور جناب زبان ہے تو دوسروں کے بارے میں چل رہی ہے، خیالات ہے تو دوسروں کی سوچ میں ان کا استعمال ہو رہا ہے، اپنے بارے میں کوئی خیال نہیں، کوئی دھیان نہیں۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ پڑی جب اپنے عیبوں پہ نظر، پڑی جب اپنے عیبوں پہ نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ اپنے عیبوں پر جب نظر پڑی اور اپنے اندر جو قابل حاصل کرنے کے قابل جو فضیلتیں ہیں ان میں جو کمی نظر آئی، اور قابل ترک جتنے امور ہیں ان میں سے کتنی باتیں ایسی ہیں جو ابھی تک ترک نہیں ہوئی، اور ان کی طرف جب نگاہ گئی، توجہ گئی، نظر پڑی، تو پھر پتہ چلا کہ بھائی میں تو یا نفسی ہی اگر کرتا رہوں اور ہر آن میں اپنے آپ کو درست کرنے، اپنے آپ کو سنوارنے اور اپنی زندگی کو صحیح اور درست کرنے کی طرف اگر میں توجہ دوں تو بھی عمر نوح میرے لیے کافی نہیں ہے۔ ان فضائل کے حصول کے لیے اور ان رذائل کو ترک کرنے کے لیے جو مجاہدہ مجھے کرنا چاہیے، جو ریاضتیں مجھے چاہیے، جو کوششیں میرے لیے ضروری ہیں، اور جو محنتیں میرے لیے درکار ہیں، ان میں سے کچھ بھی میں نہیں کر رہا۔ تو انسان کو اس طرف توجہ نہیں جاتی، اب دوسروں کی برائیوں کا ذکر کرنا یہ ایک معمول کی بات ہو گئی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، اگر کوئی یہ اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کہ سارے لوگ برباد ہو گئے، سارے لوگ تباہ ہو گئے، لوگ سارے خراب ہو گئے، فہو اہلکہم، وہ سب سے زیادہ ہلاکت میں ہے، وہ خود سب سے زیادہ ہلاک ہے۔ اب دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ بھی تو ہو سکتی ہے، اچھا خیال بھی تو ہو سکتا ہے کہ اچھا فلاں صاحب ہے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، لیکن کیا پتہ ایسی توبہ نصیب ہو جائے کہ وہ اللہ کا مقرب ترین انسان بن جائے، اور مجھ سے شاید ایسے گناہ صادر ہو جائیں کہ ان پر میری گرفت ہو جائے، یا جو گناہ صادر ہو گئے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ گرفت فرما لیں، ان پر اللہ تعالیٰ پکڑ فرما لیں، اور ان کے بہت سارے اچھے کام ہوں گے، کسی کام کو بہانہ بنا کر یہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، وہ کامیاب ہو جائے اور میں پکڑا جاؤں۔ یا پھر میں دنیا میں رہتے ہوئے کیسے یہ اعلان کر سکتا ہوں کہ وہ اچھے نہیں ہیں اور میں اچھا ہوں؟ تو پتہ نہیں ان کا کون سا عمل ہوگا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب خاص ان کو نصیب ہو جائے گا، اور قیامت کے دن وہ باوجود اس کے کہ ان کے بہت سارے گناہ ہیں لیکن وہ کامیاب ہو جائیں گے اور میں جو ہے پکڑا جاؤں گا۔ یا موت سے پہلے میرا کیا حال ہوگا اور ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کو شاید ایسی توبہ نصیب ہو جائے گی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور میں شاید اس سے پہلے جو ہے مواخذے کے قابل اور گرفت کے قابل، پکڑے جانے کے قابل بن کر میں دنیا سے شاید رخصت ہو جاؤں۔ میرا انجام کیا ہوگا، اختتام کیسے ہوگا، اور کس طریقے سے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا؟ مجھے ان کی فکر کرنے کے بجائے اپنے لیے یا نفسی کرنا، اپنے لیے استغفار کرنا، اپنے لیے کچھ سوچنا، یہ بہت ضروری ہے، اور اپنی اصلاح کی فکر مجھے کرنی چاہیے۔ تو آپ کسی گنہگار سے گنہگار انسان کے ساتھ اپنا جب موازنہ کریں گے تو بے شمار پہلو ایسے ہیں کہ جن کا تصور کرتے ہوئے
جن کا خیال اور دھیان ذہن میں لاتے ہوئے آپ ان کو اپنے سے بہتر اور اپنے بارے میں احتمالاً خرابی کا جو اندیشہ ہے، برائی کا جو اندیشہ ہے، انجام کے برا ہونے کا جو اندیشہ ہے، اس کے پیش نظر اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنے اور ان کے بارے میں اچھا گمان پیدا کرنے کی گنجائش آپ کے لیے موجود ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ظنوا بالمسلم خیرا، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کیا کرو۔ کوئی بھی تعویل ہو سکتی ہے، کوئی بھی تعویل ہو سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک مقام پر ایک عجیب بات کہی ہے کہ ایک گھڑی مثال کے طور پر بند پڑی ہوئی ہے، صبح سے لے کر شام تک بند پڑی ہوئی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خراب ہے، یہ بیکار ہے، یہ فضول ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اس بند پڑی ہوئی جو گھڑی ہے اس کے بارے میں کوئی اگر اچھا خیال پیدا کرنا چاہے اور اچھا گمان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اگر مثال کے طور پر 12 بجے کے ٹائم پر یہ بند پڑی ہوئی ہے تو یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ گھڑی کچھ بھی ہو، لیکن دن اور رات میں 2 دفعہ یہ صحیح ٹائم دیتی ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دن اور رات میں کم از کم 2 دفعہ تو صحیح ٹائم دیتی ہے، تو اس گھڑی کے بارے میں کوئی اچھا خیال بھی تو انسان پیدا کر سکتا ہے کہ بھئی کچھ بھی ہو، خراب پڑی ہوئی ہے بے شک، لیکن دن اور رات میں 2 دفعہ تو کم از کم صحیح ٹائم دیتی ہے۔ 12:30 بجے اگر یہ گھڑی بند پڑی ہے تو دن کے 12:30 بجے یہ صحیح ٹائم دیتی ہے، رات کے 12:30 بجے یہ صحیح ٹائم دیتی ہے۔ تو اس طرح کا کوئی اچھا خیال بھی انسان دوسروں کے بارے میں پیدا کر سکتا ہے، دل میں لا سکتا ہے کہ یہ اگر کسی کام کا نہیں ہے تو فلاں موقع پر اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ تو حاصل ہو جاتا ہے۔ میں بہت ہی نکما سوچتا ہوں، بہت ہی برباد اور خراب اور بیکار میں تصور کرتا ہوں، لیکن نہیں، یہ کام ان سے ہو جاتے ہیں، یہ فائدہ ان سے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو دوسروں کے بارے میں چاہے کتنی برائیاں دل میں پیدا ہو رہی ہوں، لیکن اچھی سوچ اگر ہم پیدا کرنا چاہیں، اچھا گمان اگر ہم اس کے بارے میں کرنا چاہیں تو اس کے لیے تعویلیں انسان کر سکتا ہے، اس کے لیے گنجائشیں سوچ میں نکل سکتی ہیں۔ حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کیا کرو۔ اچھا، یہ دروازہ بند کر کے کوئی گناہ تو نہیں کر رہا؟ ہم یہ سوچ لیں کہ بھئی نماز بھی تو پڑھ سکتا ہے، مجھے کیا پتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، وہ شاید تہجد پڑھ رہا ہو، شاید وہ دعائیں کر رہا ہو، شاید وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو، شاید وہ اللہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ شاید وہ گناہ میں مبتلا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تو نیکی کے کام میں مشغول ہے۔ تو یہ سوچ بھی انسان دل میں لا سکتا ہے، یہ خیال بھی اپنے اندر انسان پیدا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اصلاح کی فکر زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، ہر وقت ہونی چاہیے، ہر آن رہنی چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی تعلیم ہے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں جب انسان سوچتا رہتا ہے، خیالات دل میں لاتا ہے، دوسروں کی برائیوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، تو ایک تو وہ اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر کے بجائے وہ دوسروں کے تذکرے میں لگی رہتی ہے۔ پھر غیبت کا گناہ ہوتا ہے، شکایت کرنے کا گناہ ہوتا ہے، بہتان ترازی کا گناہ ہوتا ہے، دشنام ترازی کا گناہ ہوتا ہے، اور برے خیالات کا گناہ ہوتا ہے، بدگمانی کا گناہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اللہ کے ذکر سے محرومی کا گناہ ہوتا ہے، غفلت کا گناہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرے لوگ اس کے بارے میں بہت غلط سوچتے ہیں کہ یہ آدمی بہت غلط آدمی ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے، بد اخلاقی ہوتی ہے، اپنا کردار اچھا نہیں ہوتا، اپنا معاملہ دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، اپنا وقت جو ہے ذکر کے اندر نہیں گزرتا، یہ لمحات زندگی اللہ کے ذکر سے معمور نہیں ہوتے۔ تو یہ کتنی برائیاں ہیں جو دوسروں کا تذکرہ کرتے رہنے اور دوسروں کی برائیاں ڈھونڈتے رہنے کے نتیجے میں ہوتی رہتی ہیں، کتنے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ الامان والحفیظ۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر دوسروں کے بارے میں، دوسروں کی برائیوں کا تذکرہ کرنے میں ان کا وقت صرف نہیں ہوتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے، آپ 10 مبشرہ میں سے ہیں، خلیفہ دوم ہیں، رسول اللہ پہلے امیر المؤمنین ہیں،
خلیفہ ثانی ہیں، سبحان اللہ العظیم سید. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جتنی گلیکسیاں ہیں، ستارے ہیں آسمان میں، ان سب کے برابر جو نیکیاں ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پلڑے میں ہیں، ان کے میزان حسنات میں موجود ہیں. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہو رہی تھی کہ شاید اتنے سارے جو ستارے ہیں جن کی کوئی حد و انتہا نہیں، گنتی ممکن نہیں، شمار ممکن نہیں، ریت کے پہاڑ کے ذرات کو شاید گنا جا سکے، لیکن گلیکسیز اور ستارے اور سیاروں کو گنا نہیں جا سکتا، اتنے زیادہ ہے. تو ان کے بقدر نیکیاں کس کے پاس ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں اتنی نیکیاں ہیں. تو ان کو تکلیف ہوئی. میں تو سوچ رہی تھی کہ میرے والد، میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، لیکن آج تو عمر کا نام لے لیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی نیکیاں اتنی ہیں، لیکن تمہارے والد نے ایک رات میں مجھے غار ثور میں رکھتے ہوئے جو تکلیف اٹھائی ہے، اس عمر کی ساری زندگی کی تمام نیکیاں اس ایک رات کے برابر بھی نہیں ہے. ایک کالر سے بات کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں صحابہ کرام کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. جی میں نے آپ سے 2 سوال پوچھنے تھے. جی ایک پہلا کہ میں جب ڈرائیونگ ٹیسٹ دیتی ہوں نا، جی تو مجھے ایسی، جیسے ہی میں وہ ڈرائیونگ انسٹرکٹر میرے ساتھ بیٹھا ہے، مجھے ایسی کبھی تاری شروع ہو جاتی ہے کہ ایسی کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں کیا کر، بس مجھے ایک ڈر ہی لگ جاتا ہے جیسے وہ ایگزام دینے والے بیٹھتے ہیں. کب کبھی تاری ہوتی ہے آپ کو؟ جب میں ٹیسٹ دینے، اچھا کل میرا ٹیسٹ تھا نا، ڈرائیونگ ٹیسٹ، اچھا تو اچھا سون وہ ٹیسٹ لینے والے بیٹھے نا ساتھ، تو او مائی گاڈ، مجھے پتہ ہی نہیں لگے کہ میں کیا کر رہی ہوں کیا نہیں کر رہی. ایک بس پورا جسم کانپنے شروع ہو جاتا ہے. اچھا، ڈر زیادہ بہت آپ لگتا زیادہ ہے. ڈر جاتی ہیں میرے خیال میں. جی بہت ڈر جاتی ہوں. میرے جی جو جی جی سکھانے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اتنی اچھی ڈرائیونگ آپ کر رہتی ہیں، کچھ ڈرتی کیوں؟ میں 2-3 باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ، ان پر عمل کیجیے گا. جی اللہ تعالیٰ اس پر صحیح طریقے سے عمل کیا آپ کو توفیق عطا فرمائے. آپ فون رکھ دیجیے گا، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک تو ایک اور جی بات تھی. جی میرے 2 بہن بھائی کے رشتے کے لیے کوئی کرنے کے لیے بتائیں پلیز. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ایک تو یہ ہے کہ روزانہ آپ نمازوں کے بعد 3 مرتبہ پڑھا کریں، رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. یہ ڈرائیونگ میں پاس کرنے کی نیت سے تعلیم بھی جاری رکھیں، کوشش بھی جاری رکھیں، پریکٹس کا سلسلہ بھی جاری رہیں، اپنی سکل بڑھانے کی کوشش بھی جاری رہے، کیونکہ یہ بھی شریعت کا حکم ہے اور اسلام کی تعلیم ہے کہ اپنی سکل بڑھانے کی، پریکٹس جاری رکھنے کی کوشش انسان جاری رکھیں. اور ہر نماز کے بعد جو ہے رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. یہ ڈرائیونگ پاس کرنے کی نیت سے اس کو 3 مرتبہ پڑھا کریں. اور جس دن امتحان کا وقت آئے گا اس دن صبح کو شروع میں 3 مرتبہ درود شریف، آخر میں 3 مرتبہ درود شریف، درمیان میں 11 مرتبہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. راتوں کو روزانہ سونے سے پہلے باوضو سویا کریں اور قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں 3 دفعہ. اگر آصب کے اثرات کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو اس کا ازالہ ہو جائے گا. اور یہ جو عمل میں نے بتایا ہے اس پر کوشش جاری رکھیں انشاءاللہ اور اپنی سکل بڑھائیں انشاءاللہ تعالی. تو میں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت اہم بات بتانے والا ہوں کہ اتنی فضیلتوں کے حامل ہیں آپ،
لیکن آپ اپنی ذات میں اصلاح کی شمع روشن کرنے اور اپنے اندر جو خوف خدا ہے وہ کیا تھا، اس پر میں بات کروں گا انشاءاللہ وقفے کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔